السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، فائن آرٹس کا جو شعبہ ہے جسے اردو میں ہم فنون لطیفہ کہتے ہیں، اس کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ مثال کے طور پر موسیقی، اداکاری، گلوکاری، مصوری، مجسمہ سازی، شاعری، یہ سارے وہ جہتیں ہیں جو فائن آرٹس یا فنون لطیفہ کے اندر کور ہوتے ہیں۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ فنون لطیفہ کی جو بھی موجودہ جو جہتیں ہیں، ان سب کے بارے میں اسلام کا اوپینین یہ ہے کہ وہ قطعی طور پر حرام ہیں۔ یہ ایک بات سمجھی جاتی ہے۔ یہ بات کہاں تک درست ہے؟ اس میں اگر کوئی چیز حرام ہے یا کوئی چیز ممنوع ہے تو وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلام اور فنون لطیفہ۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اور یہاں پر اسٹوڈیو میں خواتین و حضرات بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سب کا بھی شکریہ جی، آپ پروگرام میں یہاں پر تشریف لائے، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کا تعلق بھی تدریسی شعبے سے ہے، اور زیادہ تر یہاں پر جو لوگ ہیں وہ فائن آرٹس کے ہی اساتذہ موجود ہیں یہاں پر۔ بات کی ابتدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جاوید صاحب، آپ کے سامنے میں یہ رکھنا چاہوں گا کہ پہلے ذرا آپ ڈیفائن کر دیجئے کہ فنون لطیفہ جب ہم کہتے ہیں یا فائن آرٹس کہتے ہیں، اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اس میں کون کون سے شعبے عام طور پر کور ہوتے ہیں؟ اس سے بھی پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ جس کو آپ فنون لطیفہ کہتے ہیں، انسانی فطرت میں ان کی بنیاد کہاں سے اٹھتی ہے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بتانے کی صحیح کی ہے کہ حیوان سے انسان کے جب آپ امتیازات متعین کرتے ہیں تو اگرچہ امتیازات کی ایک فہرست مرتب کی جا سکتی ہے، لیکن بنیادی امتیازات تین ہی ہیں۔ ایک یہ کہ انسان ایک عقلی وجود ہے، جو مقدمات یا پریمیسز اس کو آپ دے دیں گے، قدیم منطق کی اصطلاح میں جن کو صغرا کبرا کہا جاتا تھا، وہ ان سے نتائج نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ صحیح۔ کوئی اصل دے دیں گے، وہ اس کی فرع دریافت کر لے گا، کوئی فرع دے دیں گے اس کی اصل تک پہنچ جائے گا، کوئی ایک فرع دیں گے اس سے دوسرے فروع تک پہنچ جائے گا۔ تو اس کے نتیجے میں علم پیدا ہوتا ہے۔ عام طور پر جو عقلی علوم ہے، اس لیے کہ انسان کے اندر یہ صلاحیت بدرجہ عتم پائی جاتی ہے، ان میں تمام علوم کے سردار کی حیثیت فلسفے کو حاصل رہی ہے۔ باقی علوم اس کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو ابتدا میں یہی حکمت، یہی فلسفہ ہے جس کو آپ یونان میں دیکھتے ہیں، جس کو آپ ہندوستان میں دیکھتے ہیں، جس کو آپ مصری تہذیب میں دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد انسان کا یہ عقلی وجود آہستہ آہستہ تطہیر سے گزرتے گزرتے اب جدید سائنس کے دور میں داخل ہو گیا ہے، اور اس میں بہت سی وہ چیزیں جو ہمارے سماج سے متعلق ہیں، جس کو ہم سوشل سائنسز کہتے ہیں، وہ بھی سائنس بنتی جا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے انسان ایک اخلاقی وجود ہے، یعنی وہ چیزوں کے بارے میں اچھے اور برے کا حکم لگاتا ہے۔ یہ حکم اگر آپ اس کا تجربہ کرنا چاہیں تو اپنے بچے پر کر کے دیکھ لیجئے۔ وہ جیسے ہی ذرا بڑی عمر کو پہنچتا ہے، آپ کی بات سمجھنے کے قابل ہوتا ہے، آپ 2 یا 3 چیزوں پر یہ اچھی ہے، یہ بری ہے، یہ حکم لگا کے اس کو بتا دیجئے، تھوڑی دیر کے بعد وہ آپ کو بتانا شروع کر دے گا کہ یہ اچھی ہے، یہ بری ہے۔ تو یہ گویا وہ اپنے اندر لے کے آئے، یہ بالقوہ نالج ہے یا پرائری نالج ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز جو انسان کو حیوانوں سے ممتاز کرتی ہے، وہ اس کی جمالیاتی حص ہے، یعنی وہ چیزوں میں خوبصورتی اور بدصورتی کی بنیاد پر تفریق کرتا ہے۔ اس کا بھی آپ امتحان کرنا چاہیں تو اپنے بچے پر کر سکتے ہیں۔ 2-4 چیزوں کے بارے میں اس کو بتا دیجئے۔ یعنی جانور کا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر وہ کچھ سیکھے گا بھی تو اس دائرے میں سیکھے گا جو آپ نے بتا دیا۔ اس کو جیسے ہی آپ یہ چیز دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے خوبصورتی اور بدصورتی جو اس کے اندر ایک تصور کی شکل میں موجود ہے، وہ فوراً اشیاء سے ریلیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کسی دن آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو یہ کہے کہ بابا یہ جو کپڑے آپ لائے ہیں یہ خوبصورت نہیں ہے۔ تو یہ خوبصورتی اور بدصورتی کا جو احساس ہے، اس میں جس وقت آپ خوبصورتی کا لفظ بولتے ہیں یا یہ چیز وجود پذیر ہوتی ہے تو یہ آہستہ آہستہ کثافت سے لطافت کی طرف بدلتی چلی جاتی ہے۔ ٹھیک۔ یہ جو لطافت کا عمل ہے یہ پھر مختلف صورتوں میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔ چنانچہ جتنی بھی دنیا میں فنون ہیں جن کو آپ لطیفہ فنون کہتے ہیں، لطیفہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان میں ذرا مادیت کم ہوتی چلی جاتی ہے، احساس جمال زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے، آپ کے اندر کے احساسات ایک ایسا پیراہن اختیار کرتے ہیں کہ جس پیراہن کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں کہ رنگ، خوشبو
زلف لہرانے کا نام. صحیح. تو یہ چیز جو ہے یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جس وقت آپ کے باطن کا آپ کے خارج کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے اور آپ کی جمالیاتی حس اس ریلیشن کو کوئی نام دینا شروع کر دیتی ہے. اب وہ شاعری ہو گئی, وہ ادب ہو گیا, وہ افسانہ ہو گیا, وہ ناول ہو گیا, وہ لطیف گفتگو ہو گئی, وہ کسی کے ساتھ آپ کا تبادلہ خیالات کا ذرا خوبصورت اسلوب ہو گیا. ایسے ہی تصویر کشی ہے, ایسے ہی موسیقی ہے, ایسے ہی غنا ہے. تو دسیوں اقسام میں پھر اس کا وجود ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے تو جس طرح اخلاقیات سے مذہبی فکر پیدا ہوتا ہے, عقلیات سے فلسفہ اور سائنس اور دوسرے علوم وجود پذیر ہوتے ہیں, بالکل اسی طرح میری جو جمالیاتی حص ہے وہ مجھے وہاں پہنچا کے رہتی ہے جہاں پر واقعتاً ایک چیز مادے سے اٹھے اور ایک لطیف احساس کی شکل اختیار کر کے کبھی میرے منہ قلم سے سرزد ہو جائے, کبھی میری زبان سے سرزد ہو جائے, کبھی میری غنا کی صلاحیت سے سرزد ہو جائے, اور پھر دوسروں میں بھی وہ احتزاز پیدا کر دے, ایک نئی زبان اس سے تخلیق ہو جاتی ہے. ٹھیک. تو یہ جتنی چیزیں ہیں ان کو ہم فنون لطیفہ سے تعبیر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب فنون لطیفہ کے آپ نے مختلف یہ جو جہتیں بتا دیں, اس میں سب سے پہلے ہم لیٹ سے میوزک کو لے لیتے ہیں, موسیقی کو لے لیتے ہیں. موسیقی کے بارے میں بہت ساری روایات موجود ہیں, اور مثال کے طور پر ایک روایت ہے کہ میں آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. اب اگر یہ روایت کو ہم سامنے رکھتے ہیں کہ وہ آلات کو توڑنے کے لیے پیغمبر کو بھیجا گیا ہے, تو اس سے تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ موسیقی کسی بھی صورت میں ہو وہ بالکل بھی درست نہیں ہے. اس کی وضاحت کیجیے گا. اس میں بھی چند اصولی باتیں پہلے سمجھنی چاہیے. جس طرح کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ جو چیز دنیا میں پیدا ہو رہی ہے اس کا ماخذ کیا ہے. بالکل اسی طرح جب آپ دین میں جاتے ہیں, یعنی آپ مذہب کو جاننا چاہتے ہیں یا یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یا دوسرے پیغمبروں نے کیا بات کہی ہے کسی معاملے میں, تو اس کا صحیح اپروچ کیا ہوگا, یعنی آپ کہاں سے چلیں گے. ٹھیک. پہلے سوال کے جواب میں بھی میں نے آپ کو توجہ دلائی کہ یہ کوئی خارج میں پڑی ہوئی چیز نہیں ہے فنون لطیفہ, یہ میرے باطن کا اظہار ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ آپ نے باہر کوئی چیز رکھ دی ہے اور اب مجھے اس کو قبول کرنا یا رد کرنا ہے. میں تو اس کی قبولیت کے ساتھ پیدا ہوا, یعنی وہ میرے باطن کے اندر موجود ہے. ٹھیک. یہ الگ بات ہے کہ کسی شخص کے ہاں اس کے اظہار کے اسالیب کی صلاحیت نہ دی گئی ہو. صحیح. یعنی وہ احساسات جو ایک شاعر کے ہاں اس کے اعماق میں اترتے ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں ہر شخص کے ہاں موجود ہوتے ہیں, لیکن اس کو یہ صلاحیت حاصل ہوتی ہے کہ وہ اندر کی اس کتاب کو پڑھ بھی سکے اور اس کو الفاظ کا جامہ پہنا کے آپ تک پہنچا بھی سکے. یہ جو میں نے ابھی فیض کے مصرے کی طرف توجہ دلائی, رنگ پیراہن کا خوشبو زلف لہرانے کا نام, اس میں جو احساس بیان ہوا ہے وہ احساس تو ہر شخص کے ہاں موجود ہوگا, لیکن اس کو یہ پیرایا اظہار وہ دے سکتے تھے, دوسرے لوگ نہیں دے سکتے. تو جس طرح یہاں پر ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ میرا باطن ہے انسان کی حیثیت سے جس نے ظہور پذیر ہونا ہے. اب اگر کسی چیز پر آپ نے کوئی حکم لگانا ہے, یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, تو یہ سمجھ کے لگائیے کہ وہ میرے باطن کا اظہار ہے, اس کو آپ کو کہیں باہر سے نہیں مٹانا, پہلے میرے اندر سے مٹانا پڑے گا. لازمی نتیجہ نا اس کا. تو اب مذہب میں آئیے. مذہب میں جب آپ آتے ہیں تو ہمارے پاس اس وقت مذہب کو جانچنے, پرکھنے, بیان کرنے, اس کی حقیقت کو جاننے, اس کے احکام کو جاننے کا جو سب سے بڑا اور مستند ذریعہ ہے وہ قرآن مجید ہے. یعنی ترتیب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں سے کوئی روایت پکڑ لیں, کہیں سے کوئی پرانی کہانی لے لیں, کہیں سے کوئی داستان اخذ کر لیں اور اس کے بعد اس کو مذہب کے نام پہ پیش کر دیں. یہ درست ہے کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر لوگ اس ترتیب کا لحاظ نہیں رکھتے, یعنی ان کے یہاں چیزیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں, وہ جہاں تہاں سے اٹھاتے ہیں. تو جس طریقے سے ہمارے یہاں سیاست کے ساتھ ہوتا ہے وہی مذہب کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی ایک چیز اٹھائی یہاں سے, ایک چیز وہاں سے اٹھائی. آپ اگر پوچھیے کہ وہ کیا ہے تو وہ کہیں کہانی نکلے گی, کہیں داستان نکلے گی, کہیں کوئی اساطیری چیز نکلے گی, کہیں کوئی دیومالا نکلے گی. یعنی آپ ترتیب سے جاتے ہی نہیں. اچھا, اب آپ فرمائیں گے کہ میں قرآن مجید ہی سے کیوں جاؤں, یعنی یہ سوال ہو سکتا ہے. صحیح ہے. تو آپ اگر تو اسلام کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ اسلام کی مستند ترین اس وقت جو کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے. یعنی اس لحاظ سے نہیں کہ آپ اتفاق کریں یا اختلاف کریں کہ وہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں. اسلام جس چیز کا نام ہے
اس میں اگر کوئی مستند ترین متن یا ٹیکسٹ ہمارے پاس موجود ہے جو جس ہستی نے پیش کیا ہے اس کے ساتھ تاریخی استناد کے ساتھ منسلک ہے، وہ صرف قرآن مجید ہی ہے۔ یعنی یہ کوئی تعصب کی بات ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو قدیم صحائف موجود ہیں، میں بہت شوق سے ان کو پڑھتا ہوں، اس لیے کہ ان میں بھی اللہ کا کلام موجود ہے، لیکن وہ میرے پاس تراجم کی شکل میں ہے۔ یعنی میں وہ بحث نہیں کر رہا کہ کسی چیز میں تحریف ہو گئی یا کیا ہوا، لیکن جس وقت قرآن کا بھی ہم ترجمہ کر دیتے ہیں تو وہ ترجمہ ہے نا۔ ہمارے پاس اوریجنل ٹیکسٹ اگر کوئی مذہبی ٹیکسٹ اس وقت مستند ترین موجود ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ اچھا، پھر قرآن مجید کو یہ دیکھیے کہ وہ اپنی کیا حیثیت بیان کرتا ہے۔ وہ اپنی حیثیت یہ بیان کرتا ہے کہ مذہبی فکر کے معاملے میں میں خدا کی نازل کردہ فرقان ہوں، صحیح ہے، یعنی میں کسوٹی ہوں، مجھ پر پرکھ کر دیکھا جائے گا کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، میں بنیاد فراہم کروں گا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ پورے سلسلے پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو دنیا میں بھیجا انسان کی حیثیت سے، تو ان کو صحیح رہنمائی دے کے بھیجا، اور اس رہنمائی پر وہ ایک عرصہ تک رہے، یہاں تک کہ ان کے مابین اختلافات پیدا ہونے شروع ہوئے۔ میں نے ان اختلافات کے ازالے کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ بیان ہی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ جب میں نے یہ سلسلہ شروع کیا تو ان پیغمبروں کے ساتھ میں نے کتاب بھی نازل کی، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ۔ سوال پیدا ہوا کتاب کیوں نازل کی؟ تو اس کا جواب دیا کہ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ ان مذہبی اختلافات میں یہ کتاب فیصلہ کن ہو جائے۔ تو یہ ساری حیثیتیں قرآن نے خود بھی بیان کر دی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس لحاظ سے آپ دیکھیے کہ جو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے حرام، تو قرآن مجید حرام اور حلال کے تصور پر گفتگو کیا کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ میرا جواب یہ ہے کہ اس نے ایک مقام کے اوپر بہت کمال طریقے سے گفتگو کی، کیونکہ مذہبی لوگوں نے آ کے، وہ پروہت ہوں، وہ برہمن ہوں، وہ مولوی ہوں، انہوں نے آ کے کرنا حرام حلال ہی ہے کچھ نہ کچھ، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو موضوع بنا لیا، موضوع بنا کے اور آپ دیکھیے کس جگہ سے موضوع بنایا۔ جی، تھوڑا سا میں آپ کو پس منظر بھی بتا دوں قرآن مجید کے اس بیان کا کہ وہ کہاں سے بات کر رہا ہے۔ جی، مذہبیات میں ایک پہلو وہ ہے جہاں ایک فقیہ یا مولوی کھڑا ہوتا ہے یا برہمن کھڑا ہوتا ہے، وہاں عام طور پر ہوتا ہے نا حرام حلال، جی، تو معاملہ چلے پھر بھی کسی حد تک گرفت میں رہتا ہے۔ اس سے آگے بھی ایک جگہ ہے، وہ جگہ ہے کہ جہاں صوفیانہ تعبیرات مذہب کا حصہ بنتی ہیں، وہاں سب کچھ ہی حرام ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں ہدف کی حیثیت اس چیز کو حاصل ہوتی ہے کہ یہ دنیا مایا کا جال ہے، اس کو اتار کے پھینکیے، آپ کو اپنے باطن کی سیر کرنی ہے اور اسی میں رہنا ہے۔ تو چنانچہ زینت کی جتنی چیزیں ہیں وہ پھر ان کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کہ ہمارے ہاں کا سب سے بڑا آدمی پھر ہم کو سبق دیتا ہے، یہ جس پر اس وقت مسلمانوں کے مذہبی فکر کی 1000 سال کی تاریخ کھڑی ہے، یہ سبق دیتا ہے کہ بھائی رات کے وقت 10 دینار بھی گھر میں نہیں رہنے چاہیے، جو کچھ ہے خرچ کر کے سو، یعنی اس کو آئیڈیل کے طور پر بیان کرتا ہے۔ پھر اس کو خیال ہوتا ہے کہ اچھا اگر کوئی چور آ گیا تو مایوس ہو کے جائے گا، تو کہتا ہے کہ کم سے کم 5-7 رکھ لو گھر میں۔ تو اب یہ ایک آئیڈیل ہے نا، یہ بیان کر دیا، اس کو لوگ سنتے ہیں تو فیسینیٹ بہت ہوتے ہیں کہ یہ چیز ہے۔ تو اس پس منظر میں قرآن نے سورہ اعراف کی چند آیات میں اس سارے فکر کو موضوع بنا لیا۔ اب دیکھیے وہ کیا کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو عبادت ہے، ریاضت ہے، یہ تم لوگوں نے کیسے یہ خیال کر لیا کہ اس میں زینتوں کو چھوڑ کر آپ خدا کے قریب ہوتے ہیں۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، تم کو چاہیے کہ تم اپنی پوری زینت کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں جایا کرو۔ یہاں سے بات شروع آراستہ ہو کر۔ لفظ زینت کے بارے میں عرض کر دوں کہ یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر اس کو حسن کے مترادف سمجھا جاتا ہے، نہیں، عربی زبان میں ایسا نہیں ہے۔ حسن ایک الگ چیز ہے، حسن جمال وہ فطرت کا اظہار ہے۔ زینت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی چیز کی تزئین کر رہے ہیں، یعنی آپ کسی چیز کو بنا سنوار رہے ہیں۔ جس وقت آپ اپنی آواز کو بناتے سنوارتے ہیں، موسیقی میں غنا کے متعین اسباب میں بدلتی ہے۔ جس وقت آپ کلام کی صلاحیت کی تزئین کرتے ہیں، وہ شاعری میں، اوزان میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کمروں کو بناتے سنوارتے ہیں تو ان میں یہ ساری رنگینیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ شہروں کو بناتے سنوارتے ہیں تو اس کے اندر ایک انفراسٹرکچر وجود میں آتا ہے۔ گویا تزئین ہماری پوری زندگی میں جو کچھ خدا نے بنا دیا ہے، ایسے ہی خواتین زیورات پہنیں گی، بناؤ سنگار کریں گی، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایک لفظ میں ادا ہوتی ہیں عربی زبان میں، وہ ہے زینت کا لفظ۔ اچھا، قرآن مجید اب دیکھیے کہاں سے جاتا ہے۔ جب یہ پہلی بات کہی تو اس کے بعد یہ کہا کہ کل
اے پیغمبر ان لوگوں سے کہو من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کون جسارت کرتا ہے کہ جو زینتیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں ان کو حرام قرار دے۔ یعنی آپ دیکھیے بات کہاں سے شروع کی ہے۔ آپ اگر عربی زبان جانتے ہوں تو آپ اس آیت کے تیور دیکھیں کیا ہے۔ کل من حرم، وہی حرام ہے نا، جی جی حرام، بالکل صحیح ہے۔ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، یعنی یہ زینتیں جو ہیں یہ کس نے آپ کو جسارت کرنے کی جرت دی کہ آپ ان کو حرام قرار دیں؟ کون ہے؟ اور دیکھیے الفاظ کیا ہیں، اخرج لعبادہ، یہ جو ہم نے بندوں کے لیے، بندوں کے لیے دی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ بندوں کے لیے ہوئی ہوں گی، ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے کر دی، ہم تو مسلمان ہیں نا، بندوں سے آگے کی چیز ہے، ہو سکتا ہے نا بھائی، آپ نہ ماننے والے بھی ہیں ماننے والے بھی ہیں۔ قرآن مجید نے بات چھوڑی نہیں، ہے للذین آمنوا، میں نے پیدا ہی یہ ایمان والوں کے لیے کی ہے للذین آمنوا خالصتاً یوم القیامہ، اسی لیے تو قیامت کے دن صرف ان کے لیے خاص صرف کر ان دوں، کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی یہاں سے اٹھایا ہے اور آپ دیکھیں کس جگہ پہنچا دی، ٹھیک، میں نے پیدا ہی اہل ایمان کے لیے کی ہیں، ٹھیک، یہ زینت کی سب چیزیں۔ صحیح، اب یہاں تک آپ پہنچ گئے تو سوال پیدا ہوا کہ پروردگار، ہم تو جب سے پیدا ہوئے تھے ہر چیز کو حرام حرام سن رہے تھے، یہ آپ نے کیا فرما دیا؟ تو بات کو مکمل کرنے کے لیے اب یہ کہا کہ اب میں یہ بتاتا ہوں کہ میں نے حرام کیا کیا کہ ہے، میں نے حرام کیا کیا ہے۔ ٹھیک، تو آپ ذرا سنیے اسی کے آگے، یعنی یہاں تک بات پہنچ گئی، شروع کہاں سے کی؟ عبادت گاہوں میں بھی اپنے آپ کو مزین کر کے، مزین کر کے جایا کرو، اچھی زینت کے ساتھ جایا کرو، زینت خدا کو پسند ہے، جس کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں ادا کیا، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، صحیح، اللہ خود خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو اب وہاں سے بات شروع کی، یہ بتایا کہ کون جسارت کرتا ہے کہ وہ میری پیدا کی ہوئی زینتوں کو میں نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، خیال نہ کرنا کہ صرف منکروں کے لیے پیدا کی ہے، میں نے پیدا ہی ایمان والوں کے لیے کی ہے۔ میں اگر اس کے اندر جو حذف ہے ایک حصہ omit کر دیا، کھول دوں، تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو منکروں کو اہل ایمان کے طفیل ملتی ہیں، کیونکہ میں نے تو پیدا ہی ایمان والوں کے لیے کی ہے اور قیامت میں انہی کے لیے خاص بھی کر دوں گا۔ تو اب وہ سوال پیدا ہوا کہ پھر حرام کیا ہے؟ تو جواب دیا ہے کل انما حرم ربی الفواحش، اے پیغمبر ان کو بتا دو کہ میرے رب نے صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں۔ اب اس کو بیان کیا، وہ 5 چیزیں، وہ 5 چیزیں گنوائی ہیں۔ ٹھیک، انما حرم ربی الفواحش، اس نے بدکاری اور اس کے لوازم کی چیزیں حرام قرار دی ہیں۔ پہلے سب سے پہلے اس کو بیان کیا، والاسم، حق تلفی کو حرام قرار دیا، جو حقوق انسانوں کے قائم ہو گئے ہیں وہ اخلاق نے قائم کر دیے ہیں، عالمگیر اخلاقیات نے قائم کر دیے ہیں، مذہب نے قائم کر دیے ہیں، آپ انہیں تلف کرتے ہیں تو یہ حرام قرار دیے۔ والبغی بغیر الحق، اور کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو حرام قرار دیا۔ وان تشرک باللہ ما لم ینزل بہ سلطانہ، بغیر کسی دلیل کے اللہ کے شریک ٹھہرانے کو حرام کیا ہے۔ وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اپنی طرف سے دین بنانے کو حرام قرار دیا۔ یہ تو آپ یہ دیکھیے کہ 5 چیزیں گنوا دی ہیں۔ اس میں جو آیت شروع ہوئی ہے وہ یہاں سے شروع نہیں کہ میں نے 5 چیزیں حرام قرار دی ہیں، نہیں، میں نے صرف 5 چیزیں حرام قرار دی، یعنی کل انما حرم ربی۔ اب جب حرام اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، زینتوں کے بارے میں اپنا تصور واضح کر دیا، تو اس کے بعد نہ میرا یہ کام ہے نہ کسی پیغمبر کا یہ کام ہے کہ وہ کسی اور چیز کے بارے میں یہ کہے کہ یہ حرام ہے۔ ان 5 چیزوں میں سے کوئی چیز کہیں پائی جائے گی، دیکھیے نا، فواحش ہیں مثال کے طور پر، حق تلفی کی ترغیب ہے، کسی کی جان مال آبرو زیادتی کی ترغیب ہے، کوئی بھی چیز جو ہے شرک ہے کہیں پائی جائے گی تو آپ اس کو اطلاق کی روشنی میں کہیں گے کہ اس چیز سے بچنا چاہیے۔ تو اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ ایک بڑی فہرست بن جائے، ٹھیک ہے، لیکن بنیادی طور پر آپ کو بتانا پڑے گا کہ جب آپ کسی چیز کو حرام قرار دے رہے ہیں تو ان میں سے کوئی چیز پائی جاتی ہے وہاں پہ۔ کہنے کو تو آپ دیکھیے نا کہ حضرت حسان بن ثابت سے لے کے آج تک شاعری ہو رہی ہے۔ اچھا، شاعروں کے بارے میں ہمارے الطاف حسن حالی صاحب نے کتنا سخت تبصرہ کر دیا، آپ کو معلوم ہی ہے، گناہ گار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے، کر دیا نا یہ تبصرہ۔ اچھا، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شاعری میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو ان کی حساس طبیعت پہ گراں گزری ہیں۔ تو آپ کوئی بھی بات کہہ سکتے ہیں لیکن اس کا تعلق کانٹینٹ سے ہے، اس کا تعلق اس فن سے نہیں ہے۔ اس بنیاد پر میں یہ کہتا ہوں کہ تمام فنون لطیفہ، اور پوری ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں، بالکل جائز، ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی حرام نہیں ہے۔ حرام اصل میں ان 5 میں سے کوئی چیز جائے گی تو تب یہ سوال پیدا ہوگا چلیں ٹھیک ہے، کہ وہ حرام ہو گئی ہے یا حلال ہو گئی ہے۔ تو معذرت کے ساتھ
اس وقت جو ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ تو آپ کے علماء کے نزدیک حلال ہے نا؟ اسی میں اگر یاوہ گوئی شروع کر دی جائے تو اس پر بھی اعتراض ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. جاوید صاحب آپ نے ابتدائی گفتگو کر لی, موسیقی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. میں کوشش ہم کرتے ہیں کہ آپ سے سوالات لیں, پہلے ہم موسیقی کو ڈسکس کر لیں. آپ کی جو وضاحت ہے اس میں کچھ اور بھی میرے سوالات ہیں لیکن ان کو میں بعد میں لیتا ہوں, پہلے آپ لوگوں کی طرف آتا ہوں. آپ کا کوئی سوال ہے موسیقی سے متعلق؟ جاوید صاحب نے اتنی وضاحت سے جو بہت ابتدائی سوال ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں یا آج کی نسل کے ذہن میں بھی وہ ہوتے ہیں, موسیقی وہ زیادہ تر وہی حلال اور حرام سے ہیں کہ, لیکن اس کی بڑی زبردست وضاحت آپ نے فرمائی ہے. ایک مجھے تھوڑا سا اس کے بارے میں ہمارے خطے میں اسلاف ہوئے ہیں ہمارے, چونکہ میں چشتی ہوں تو سلسلہ چشتیہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اللہ رحمت سے, کہ انہوں نے موسیقی کو جو اجازت دی یا اپنے جو پیروکار تھے یا ان کے جو ماننے والے ہیں اس میں انہوں نے یہ میتھڈ کا استعمال کیا اس خطے میں اپنی, اگر وہ اسلام کا بھی پیغام یہاں دینا چاہ رہے تھے اور اپنا اسلام پھیلانے کے لیے, کہ کروڑوں لوگ مسلمان ہوئے اس وجہ سے کہ انہوں نے یہاں پہ موسیقی کو کے بارے میں اس طرح کے ہی خیالات کا اظہار کیا. اور کہتے ہیں کہ جو عرب میں قرآن نے جو لہجہ اپنایا وہ شاعرانہ تھا, یہ نہیں ہے کہ وہ شاعری تھی, نہ تو وہ کسی کی شعوری کوشش تھی, لیکن چونکہ وہاں وہ لسانیات کے ماہر تھے اور زبان دانی پہ ان کو بہت مان بھی تھا اپنے, تو یہ لہجہ انہوں نے اس لیے اپنایا, قرآن نے یا خدا نے یہ چنا ان لوگوں کو مروب کرنے کے لیے کہ وہ متوجہ ہو سکیں. یہی میتھڈ یہاں پہ ان صوفیہ نے, خصوصاً سلسلہ چشتیہ کے صوفیہ نے موسیقی کو اپنا کے کیا کہ یہاں کے لوگ چونکہ ان کے ڈی این اے میں سمجھ لیں یا ان کی صدیوں سے ایک روایت یہاں چلی آ رہی ہے, تو یہ میں کہتا ہوں یہ کس حد تک یہ بات درست ہے کہ قرآن نے جو لہجہ اپنایا اور یہ اس کی مماثلت جو ہے اس پہ کہاں تک آپ اس کے بارے میں کیا؟ یہ 100% درست ہے. یعنی قرآن مجید اس لحاظ سے بڑی منفرد کتاب ہے کہ اس میں یہ طریقہ نہیں اختیار کیا گیا کہ جس طرح فلسفے کی, تاریخ کی, سماجیات کی کسی کتاب میں آپ عنوانات قائم کر کے اپنی بات بس 2 اور 2 4 کی طرح بیان کر دیں. اس میں بہت غیر معمولی ادبی اسلوب اختیار کیا گیا. وہ ایک پیس آف لٹریچر ہے. بالکل. اور اس میں ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی چیز ادب بنتی ہے, آپ اس کو اٹھا کے ادب بناتے ہیں تو اس میں بہت بڑی چیز وہ پیراہن ہوتا ہے جو آپ لباس اس کو پہنا دیتے ہیں. تو قرآن مجید نے جو الفاظ کا لباس پہنایا وہ بڑا بے مثال ہے. یعنی ہم ترجمہ کرتے ہیں, خود میں قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر سے ابھی فارغ ہوا ہوں, سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں. وہ آسمان ہے, جس وقت ہم ترجمہ کرتے ہیں زمین پر لے آتے ہیں اس کو. الفاظ کیسے اٹھائے گئے ہیں عربی زبان سے, الفاظ کا انتخاب کیسے کیا گیا ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ میں ایک زمانے میں اقبال کو پڑھتا تھا جب, تو ایک دن مجھے خیال ہوا کہ اقبال جب لفظ کو اٹھاتے ہیں, ظاہر اردو زبان کا لفظ ہے, تو ایک تو ہے نا لفظ کا آہنگ کیا ہے, لفظ کے معنی کیا ہیں, لفظ صحیح طریقے سے کس جگہ رکھا گیا ہے, یہ تو ہر اچھا لکھنے والا کرے گا. وہ لفظ جب لکھا جاتا ہے تو وہ خوبصورت نظر آئے گا یا نہیں آئے گا اس کا بھی لحاظ رکھتے ہیں. کیا تو قرآن مجید نے بھی ان میں سے ایک ایک چیز کا لحاظ رکھا ہے. لفظ کو اٹھانا ہے. مثلا میں آپ سے عرض کروں کہ بھی ہے نا, لفظ بھی بولتے ہیں ہم, میں نے بھی یہ کام کیا. عربی زبان میں اس میں ایک لفظ ہے ایزن, قرآن مجید کے زمانے میں موجود تھا, قرآن نے سرے سے استعمال ہی نہیں کیا. یعنی لفظ اپنی ساخت کے لحاظ سے اس کے اسٹرکچر میں ٹھیک نہیں بیٹھتا. کیا یہ ایک مثال ہے, ایسی دسیوں مثالیں دی جا سکتی ہیں. تو الفاظ کیسے منتخب کرنے ہیں, جملے کی ساخت کیسی رکھنی, وہ جملے کی ساخت اتنی منفرد ہوتی ہے کہ آپ اٹھا کے قرآن مجید کی آیت کو طٰہٰ حسین جیسے یا کسی بڑے سے بڑے ادیب کی اس میں رکھ دیں, جاہز کے یہاں رکھ دیں, مبرد کے یہاں رکھ دیں, بالکل منفرد نظر آتا ہے. اچھا, پھر یہ کہ جیسے ہی آپ اس کو اٹھاتے ہیں تو ہے تو وہ ایک لحاظ سے, میں نے تبصرہ کیا اپنی کتاب میں اس کے اوپر کہ وہ نثر کی ہر خوبی رکھتا ہے لیکن نثر نہیں ہے, اور وہ نظم کی ہر خوبی رکھتا ہے لیکن اس کی کسی خامی کو اس میں آپ تلاش نہیں کر سکتے. یعنی نہ وہاں پہ قوافی ہے تو وہ بھی بڑے نیچرل ہیں. ایک عجیب چیز ہے اس کے اندر, موسیقی ہے, غنا ہے, اور آپ اس کو جب پڑھتے ہیں تو ایک صاحب علم نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے کہ طرابلس میں مذاہب کی جو ایک بڑی کانفرنس ہوئی تھی جس میں پہلی مرتبہ مسیحیت نے اس بات کو
آپ کہہ سکتے ہیں کہ سرکاری سطح پر تسلیم کیا کہ اب ہم یہ نہیں کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب کوئی جھوٹا مذہب ہے، مذاہب میں سے ایک مذہب کی حیثیت سے ہم مانتے ہیں۔ تو وہاں آخر میں یہ کہا گیا کہ اب تمام مذہبی کتابوں کو پڑھا جائے۔ تو اب یہ کوئی مذہبی کتابوں کی تحقیر کا سوال نہیں ہے، اصل میں اوریجنل زبان میں ہے ہی قرآن۔ تو انہوں نے اس پہ جو الفاظ لکھے ہیں وہ یہ ہے کہ جس وقت ایک کتاب پڑھی گئی پھر دوسری پڑھی گئی، ارے وہ نثر کی چیزیں تھیں، ترجمے تھے ان کے، اس کے بعد جب قرآن پڑھا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ نگلتا چلا جا رہا ہے ہر چیز کو، کیونکہ اس کا جو حسن ہے وہ بڑا بے مثال ہے۔ اب وہ حسن جو ہے وہ کیوں پیدا کیا گیا؟ یعنی اگر کوئی ایسی خشک چیز ہے مذہب یا مذہبی فکر کہ آپ کو ہر حال میں اس کو بیان کرتے وقت کسی کے اوپر لاٹھی مارنی ہے، یعنی ایک شفقت، ایک محبت، ایک الفاظ کا غنا، ایک ان کا در و بست، یعنی بات جو ہے وہ دماغ کے راستے نہیں دل کے راستے دماغ میں جا رہی ہے۔ جمالیات کا احساس ہے جو آپ کا احاطہ کر لیتا ہے، ایک فضا ہے جو پیدا ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں کہ اس نے مدعا کیا بیان کیا ہے۔ تو یہ اس نے طریقہ اختیار کیا۔ تو میرے نزدیک یہ بات بالکل صحیح ہے۔ ابھی بات ہوگی تو میں آپ سے عرض کروں گا خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کن کن چیزوں کو پسند فرمایا ہے، کن چیزوں کے بارے میں تحسین کی ہے، وہ یہ ساری چیزیں جن کو آپ بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں سے ایک سوال لیتے ہیں۔ جی، اگر اسلامی تعلیمات میں اور فنون لطیفہ بالخصوص موسیقی میں ایسا بنیاد میں کوئی تضاد نہیں ہے تو پھر یہ کب سے سٹارٹ اس میں آیا اور اتنی شدت اختیار کیسے کر گیا؟ ہر جو ہمارے ہاں خرابی پیدا ہوئی یا غلطی علم میں ہوئی ہے اس کا ایک ہی ماخذ ہے۔ میں چاہتا تھا کہ اس پر ہم گفتگو کسی وقت مؤخر کریں، لیکن آپ نے سوال اٹھا دیا تو ابھی کر لیتے ہیں۔ میں نے سوال کا جواب بھی شروع کیا تو میں نے عرض کیا تھا کہ جب مذہبیات میں آپ جائیں گے تو سب سے پہلے قرآن کے پاس جائیں گے۔ یہ سب سے پہلے قرآن کے پاس جا کے وہ آپ اصول معلوم کر لیتے ہیں جس سے وہ بات شروع کر لیتا ہے، اس کے بعد باقی چیزوں کو دیکھیں گے۔ ہمارے یہاں ترتیب الٹ دی گئی۔ اب ترتیب الٹ کے کیا چیز مقدم بن گئی؟ پہلے کون سی چیز آ گئی ہے؟ وہ پہلی جو چیز آ گئی ہے وہ روایت ہے۔ یعنی ترتیب یہ ہونی چاہیے تھی کہ یہ قرآن مجید ہے اور قرآن مجید نے سب سے پہلے طے کرنا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا مذہب کا تقاضا ہے، کیا حکم ہے، کس چیز کو حرام سمجھنا ہے، کسی کو حلال سمجھنا ہے، یہ اس نے طے کرنا ہے پہلے، اس کے بعد دیکھنا ہے۔ کیونکہ روایت جو ہمارے پاس آئی ہے، پہلے یہ سمجھ لیں وہ ہے کیا چیز۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی کتاب کی حیثیت سے قرآن دیا۔ قرآن مجید جب نازل ہونا شروع ہوا تو آپ پڑھ کر سناتے، سننے والے اس کو لکھنا جانتے تو لکھ لیتے، نہیں تو یاد کر لیتے۔ سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے اسی طرح اپنے طور پر اس کو لکھنا شروع کر دیا، یاد کرنا شروع کر دیا۔ یہ بالکل افسانہ ہے جو عام طور پہ سنایا جاتا ہے کہ اس طریقے سے اس کا ایک نسخہ تیار کیا گیا، اس کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ وہ بالکل اسی طریقے سے شروع ہو گیا جیسے آج آپ اس کو دیکھتے ہیں، یعنی ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کو لکھ رہے ہیں یا چھاپنا شروع کر دیا تو چھاپ رہے ہیں، اور لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ حفظ کر رہے ہیں اور سنا رہے ہیں اس کو۔ تو بالکل ایسے ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو پڑھ کے سنایا ہے تو وہ منتقل ہونا شروع ہو گیا۔ یہ نسلاً بعد نسلاً ہمیں ایسے ہی منتقل ہو رہا ہے۔ آپ دنیا بھر میں وہ جہاں بھی گیا ہے اسی طریقے سے منتقل ہو گیا۔ دوسری چیز کیا تھی؟ دوسری چیز پیغمبروں کا وہ دین تھا جو قرآن سے پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ یعنی دیکھیے، اس پر میں نے عنوان قائم کیا ہے اپنی کتاب میں کہ قرآن دین کی آخری کتاب ہے۔ یہ ایک غلطی کی طرف توجہ دلانا ہے۔ یعنی کسی علم کی پہلی کتاب تو ہر چیز سے شروع کرے گی نا، لیکن اس علم کی جو آخری کتاب ہے وہ پہلے سے موجود جو کچھ ہے اس کو پس منظر میں رکھ کے گفتگو کرے گی۔ تو اب کیا ہوا؟ یعنی پیغمبروں کا دین سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے جاری ہے، اس میں نماز ہے، اس میں روزہ ہے، تمام پیغمبر یہی 5 نمازیں پڑھتے رہے ہیں، بالکل اسی طریقے سے۔ آج بھی آپ انجیل کو اٹھا کے دیکھ لیں، سیدنا مسیح علیہ السلام انہی اوقات میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح آپ عہد نامہ قدیم اولڈ ٹیسٹمنٹ کو اٹھائیں، بالکل اسی طرح سے تمام پیغمبر وہی عصر کی نماز پڑھی جا رہی ہے، وہی ظہر کی، وہی سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ زکوٰۃ، حج، عمرہ، یہ سب پیغمبروں کا دین ہے۔ اس میں کچھ خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں، کچھ چیزوں کی اصلاح کی ضرورت تھی، جیسے آج ہو جاتی ہیں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح کر کے، یا اگر کوئی چیز مر گئی تھی تو اس کو زندہ کر کے، جس کے لیے میں نے الفاظ استعمال کیا، یا اس کی تجدید کر کے یا اس کی اصلاح کر کے، اور اگر کہیں کسی اضافے کی ضرورت تھی تو وہ اضافہ کر کے اس کو جاری کر دیا۔ یہ جو کچھ آپ نے کیا یہ ایک ایک شخص کو بتا دیا، اور اس طرح قرآن اور سنت کی صورت میں یہ پورا دین منتقل ہو گیا۔ قرآن بھی ایسے ہی منتقل ہوا ہے، سنت بھی ایسے ہی منتقل ہوئی ہے۔ یعنی لوگوں نے 5 وقت نماز رسول اللہ کے پیچھے پڑھی اور اس کے بعد ان کی نسلیں پڑھنے لگ گئی۔
رمضان کے روزے ہر سال مسلمانوں نے رکھنے شروع کر دیے، حج و عمرہ کا اہتمام اسی طریقے سے ہونے لگ گیا۔ تو یہ جتنا مسلمانوں کا دین ہے، یہ اس پہ بعد اعلان کر دیا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ جو دین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن نبوت کا دعویٰ کیا اس دن دینا شروع کیا گیا تھا، وہ آج یعنی ایک موقع پر اعلان کیا گیا آخری زمانے میں، آج وہ مکمل ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین نام کی کوئی چیز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی نہیں رہی، یعنی مکمل صورت میں وہ آپ کو دے دیا گیا۔ کس صورتوں میں؟ 2 صورتوں میں، قرآن اور اسٹیبلش سننا۔ اسٹیبلش سننا کیا ہے؟ مسلمانوں کے اجماع سے منتقل ہونے والا عمل جو ان کے اندر جاری ہو گیا۔ میں نے اس کی فہرست بھی بنا دی ہے کہ یہ 26-27 چیزیں ہیں جن کو جاری کر دیا گیا، یہ پورا دین ہے۔ اب آپ دیکھیے انسانی فطرت، جیسے ابھی ہم نے اس میں کیا، حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، یا آپ کے زمانے میں بھی ایک آدمی آپ کو مکے میں ملنے آیا ہے، ایک مدینے میں ملنے آیا ہے، مل کے جائے گا نا۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، باہر نکلیں گے تو کوئی گفتگو کا جملہ یاد رہ جائے گا، کوئی بات یاد رہ جائے گی، کوئی اب بات آپ عمل میں دیکھیں گے اچھی لگے گی آپ کو، تو لوگوں نے بیان کرنی شروع کر دی۔ اصل میں یہ روایت ہے، اس کی کوئی ذمہ داری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد ہی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے تو دین مکمل شکل میں دیا، اب لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں، جس وقت آپ بات کریں گے تو دین کے بارے میں بھی بات کریں گے، یعنی کسی سوال کا جواب دے دیا ہے، کسی چیز کی وضاحت کر دی ہے، اس کو لوگوں نے بیان کیا۔ ہمارے ہاں ترتیب کیا بن گئی کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اصل دین کو سامنے رکھ کر اس کو دیکھا جاتا، ہم نے اس کو سامنے رکھ کر اس کو دیکھنا شروع کر دیا۔ تو آپ کے سوال کا جواب یہ ٹھیک ہے، یعنی اس ترتیب کو آج صحیح کر دیجئے، نتائج وہ نکلیں گے جو میں نکال کے رکھ دیتا ہوں۔ اس ترتیب کو اسی طرح رکھ دیجئے اور مجھے کہیے کہ وہ نتیجہ نکال کے دکھاؤ، میں بھی نہیں نکال سکتا، کیونکہ ترتیب غلط ہو گئی نا۔ یعنی اب چیزیں جو ہیں وہ اطلاق کی صورت میں پہلے آ گئیں۔ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات، میں نے اس کی ایک مرتبہ مثال دی ایک صاحب علم کو بات سمجھانے کے لیے۔ میں نے کہا کہ جب شروع میں ٹیلی ویژن آیا تو آپ دیکھیے کہ جو ایک مصلح مزاج لوگ ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو توڑ دینے کی چیز ہے، یہ آلہ توڑ دینے کی چیز ہے۔ لاؤڈ اسپیکر آیا، آپ لاؤڈ اسپیکر کے بارے میں ذرا تاریخ پڑھیے۔ ہمارے ہاں کے کوئی معمولی آدمی نہیں، یعنی بہت بڑے اس زمانے کے جو 3 بڑے علماء آپ اٹھا سکتے ہیں، ان میں سے ایک شخصیت نے اس کو آلہ لہو قرار دیا، آلہ موسیقی۔ تو اس لیے کہ وہ بھی گنگناتا ہے، اور کہا کہ یہ مسجد میں نہیں جائے گا۔ اب آپ مسجد سے ذرا نکال کے دکھائیے، پہلے داخلہ ممنوع تھا، اب نکالنا مصیبت بنی ہوئی ہے۔ تو ہوتا اصل میں یہ ہے کہ ہم کسی چیز کے بارے میں جب رائے قائم کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے کسی خاص پہلو کے اوپر تنقید کرتے ہیں، اور یہ ہم میں سے ہر ایک آدمی کرتا ہے۔ اس پہلو پر تنقید کو اصول میں سمجھنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ میں کسی وقت بات کرتے ہوئے مثلا یہ کہوں کہ یہ ساری قوم بالکل جاہلوں کی ہے، آپ اس کا مطلب یہ لے لیں کہ اب ہم جاتے ہیں یہ بھی جاہل ہیں، یہ بھی جاہل ہیں، یہ بھی جاہل ہیں، یہ بھی جاہل ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی بعض موقعوں کے اوپر موسیقی، بعض موقعوں کے اوپر شاعری ایسی صورت اختیار کر لیتی ہے کہ کوئی بھی مہذب اور شریف آدمی جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کرے گا، یا وہ کہے گا کہ یہ چیزیں اس سے بچنا چاہیے۔ وہ اس کا استعمال ہے، وہ اس کی اصل نہیں ہے۔ استعمال اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ فرمائیں کہ جی اردو شاعری پر تبصرہ کرنا ہے اور جعفر زٹلی کی شاعری پیش کر دیں، تو بھائی اس میں غالب بھی ہے، اس میں میر بھی ہے، اس میں سودا بھی ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ؟ جی آپ کا سوال میں لے لیتا ہوں، پھر جاوید صاحب کچھ بنیادی سوالات پہلے میں کر دوں گا، پھر آگے بڑھاؤں گا۔ جی پہلے آپ لے لیجیے۔ میں اصل میں کیونکہ یہ بات آپ ٹیلی ویژن کی کر رہے تھے تو اس میں جو بات بہت تفصیل سے ویسے آپ نے بتا دیا، لیکن پھر بھی اپنی کلیئرٹی کے لیے کہ کیونکہ یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ بیسیکلی امیج کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور امیج کو ایک بہت بڑی یعنی جو تصویر یا یہ جو ہے اس کو ایک بڑی غلطی تصور کیا گیا، اور شاید اس کا لنک اس چیز سے بنتا ہے کہ جب بت توڑے گئے تو اس کو یہ سمجھا گیا کہ یہ شاید اسکلپچرز کو توڑا گیا ہے یا اس طرح کی کوئی شکل بنی، تو یہ کہاں تک ٹھیک ہے؟ اور کیا ایسا بھی ہوا تھا کہ کوئی اسکلپچر نہیں بھی توڑا گیا تھا اور اسے بالکل یہی بات ہے۔ یعنی دیکھیے بات یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جد و جہد، اب اسی آیت کی طرف توجہ دلائی کیجئے، اس میں 5 چیزیں ہیں نا، 5ویں چیز جو ہے وہ اپنی طرف سے دین بنانا ہے۔ ہمارے ہاں اصطلاح میں اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ شرک۔
تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جدوجہد دنیا میں شرک تہذیب بن چکا تھا، یعنی کم و بیش 4000 سال کی تاریخ جو ہے وہ شرک کے غلبے کی تاریخ ہے۔ پیغمبروں نے اس کے خلاف جدوجہد کی ہے، توحید کی دعوت دی ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ایک اور بات جو ہے وہ چونکہ آگے کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو اس کی وضاحت کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نبوت کی اسکیم جاری کی، اس کے بارے میں بھی لوگ بہت کم جانتے ہیں کہ اس اسکیم کی نوعیت کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے 2 ادوار ہیں۔ پہلا دور وہ ہے جو حضرت ابراہیم پہ ختم ہوا ہے۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ، ہر امت، ہر گروہ کی طرف میں نے ایک رسول بھیجا تاکہ وہ ان کو جا کے صحیح بات بتا دے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی جزا و سزا کی نشانی بن جائے۔ حضرت ابراہیم کے بعد یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ دنیا کی ابتدا ہوئی، ہنٹرز گیدررز تھے، اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگ زراعت کی طرف متوجہ ہوئے، زراعت نے تھوڑا سا خانہ بدوشی کو ختم کرنا شروع کیا، لوگ ایک جگہ سیٹل ہونا شروع ہو گئے، اس کے بعد ایک تہذیبی نوعیت کا ارتقا پیدا ہوا ہے اور دنیا میں لوگوں کے رابطے بھی زیادہ بڑے ہیں، یعنی جیسے ہی وہ جنگلوں کی زندگی سے نکلے ہیں، رابطے بڑھنے کی جب ابتدا ہونی شروع ہوئی ہے یا تہذیبوں کی ابتدا ہونی شروع ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کی اسکیم تبدیل کر دی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے ابراہیم سے یہ کہا کہ اب تمہاری پوری جو نسل ہے اس کو میں منتخب کر رہا ہوں، اور انتخاب میں نے ایک تو اس نسل کا کیا، ذریت ابراہیم، اور دوسرے 2 علاقوں کا انتخاب کیا جو دنیا کے اس وقت کی دنیا میں بالکل درمیان میں تھے، ایک فلسطین، دوسرے جزیرہ نما عرب۔ اور یہ کہا کہ جس طریقے سے آپ کسی ایک جگہ کو مسجد کے لیے منتخب کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں علاقے اپنے لیے منتخب کر لیے، اور یہ کہا کہ پہلے فلسطین کو مرکز بنایا جائے گا اور اس کے بعد پھر جزیرہ نما عرب کو بنایا جائے گا مرکز۔ یہ دونوں جو ہیں یہ اصل میں توحید کے مراکز بنائے گئے تھے۔ تو یہ جو توحید کے مراکز تھے ان کے بارے میں قوانین الگ ہیں، باقی دنیا کے بارے میں قوانین الگ ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ اگر یہ کہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ دنیا میں لوگوں نے بت بھی رکھے ہوئے ہیں، وہ پرستش بھی کرتے ہیں، ان میں گرجے بھی بناتے ہیں، لیکن آپ یہ تو کبھی پسند نہیں کریں گے کہ مسجد میں جا کے آپ گرجا بنا دیں یا گرجے میں جا کے مسجد بنا دیں۔ تو یہ گویا پوری سرزمین کو مسجد قرار دے دیا گیا اس معاملے میں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عرب میں ہوئی تو آپ کی یہ ذمہ داری تھی کہ آپ بنی اسماعیل کو، یہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہے، ان کی اصل پر قائم کریں، جو ذمہ داری خدا نے ان کو دی ہے اس ذمہ داری کا احساس دلائیں، اور جزیرہ نما عرب کو شرک سے پاک کرتے ہیں۔ یعنی یہ گویا آپ کی بعثت کا مقصد تھا۔ چنانچہ وہ تمام بت، تمام تصویریں وہاں سے مٹا دی گئیں، تمام جزیرہ نما عرب کے اندر سے۔ کعبے کے اندر بھی بت رکھے ہوئے تھے، باقی جگہوں پر بھی رکھے ہوئے تھے۔ اللہ کی جزا و سزا کا نفاذ ہوا اور اس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ یہ تصویریں اور یہ بت کیا تھے؟ یہ در حقیقت وہ مشرکانہ تصویریں اور بت تھے، یعنی جس شرک کو آپ مٹانے کے لیے آئے تھے۔ چنانچہ دیکھیے کہ جو بیت اللہ کو جس وقت آپ نے صاف کیا ہے تو اس میں حضرت ابراہیم کی تصویر تھی، حضرت اسماعیل کی تصویر تھی، یعنی جن لوگوں کو بھی اسی طرح فرشتوں کی تصویریں بنا لی گئی تھیں یا ان کے بت بنا لیے گئے۔ یہ لات، عزا، یہ کیا ہے؟ یہ فرشتوں کے بت ہیں جو بنائے گئے۔ یہ سب کچھ مشرکانہ تہذیب تھی، اس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس کا خاتمہ کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ کہے، ظاہر ہے کہ وہ بکھرے ہوئے الفاظ کی صورت میں آ گئے۔ اگر وہ قرآن کی روشنی میں دیکھے جاتے تو کبھی یہ غلط فہمی پیدا نہ ہوتی۔ قرآن مجید تو بیان کرتا ہے کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں آرٹ کے نمونے بنائے گئے، تماثیل بنائی گئیں، جو ہیکل تھا، جو ایک بڑی عبادت گاہ بنائی گئی، بلکہ دنیا میں حرم کے بعد دوسری بڑی عبادت گاہ تھی، اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کے اوپر محرابیں بنائی گئیں، ان محرابوں پہ تصویریں بنائی گئیں، اس کے اوپر مجسمے بنائے گئے۔ یہ قرآن میں ذکر ہے اس بات کا، اور اس کے لیے وہی تماثیل کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور آپ اس کی تفصیل اگر دیکھیں تو آپ کو عہد نامہ قدیم جو ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ، اس میں بہت تفصیل سے ہے، یعنی اس میں فرشتوں تک کی تصویریں بنائی گئیں، اس لیے کہ جب اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی شرک کا سوال پیدا ہوگا تو وہ تزئین کی چیز ہے۔ جس وقت اس کے ساتھ شرک وابستہ ہوا، جیسے کہ میں نے کہا کہ 5 میں سے کوئی چیز وابستہ ہو گئی، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب مسلمان جزیرہ نما عرب کے بعد وہیں تو نہیں رہے، وہاں سے نکلے باہر۔ جب وہ باہر نکلے تو ہر جگہ بت تھے، ہر جگہ بت خانے موجود تھے۔ یہ جو بامیان کے بت ابھی ہمارے یہاں وحشت کی نظر ہوئے، صحابہ کرام کے زمانے وہ یہاں پہنچ گئے تھے۔ وہ مصر میں جو مشہور واقعہ پیش آیا جس میں سیدنا مسیح علیہ السلام کا جو بت ایک چوراہے میں تھا، اس کی ناک کسی نے توڑ دی۔ تو جو گورنر تھے صحابہ کرام میں سے، انہوں نے یہ کہا کہ آپ تلاش کرو اس شخص کو جس نے یہ بدتمیزی کی حرکت کی ہے۔ یہ وہ جانتے تھے کہ عرب میں ہم نے کیا کرنا ہے، باہر کیا کرنا ہے جا کے۔ اور آپ کو میں عرض کروں کہ وہ آدمی ملا نہیں، اور اس کے بعد وہ علاقے کے پادری کو انہوں نے کہا کہ یہ میری ناک حاضر ہے،
अच्छा, क्योंकि یہ میری ذمہ داری تھی کہ مجھے اس کی حفاظت کرنی تھی. آپ اس کو کاٹ لیں. اس حد تک مسلمان گئے اس معاملے میں، اس لیے کہ جو ابتدائی تعلیم تھی اس میں وہ بالکل واضح تھے. اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ بکھرے ہوئے وہ فکرے جو تھے جس میں ان تصویروں پر تبصرہ کیا گیا تھا یا ان بتوں پر تبصرہ کیا گیا تھا، وہ اب عام ہو گئے. جب ان کو جنرلائز کر کے عام کر لیا گیا تو ہر تصویر زیر بحث آ گئی. اس کے بعد ایک خالص قانونی قسم کا ذہن پیدا ہوا. وہ اب کیا دیکھ رہا ہے؟ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اچھا یہ تصویر جو ہے یہ کون سی تصویر پھر حرام ہوگی. کہیں کہا گیا کہ جس کے اوپر آپ نے منہ قلم سے بنائی ہے وہ حرام. پھر اس کے بعد کیمرہ ایجاد ہو گیا، اب ایک نئی مصیبت پیدا ہو گئی. پھر اس کے بعد آپ کے ہاں وہ تصویروں کی نوعیت ہی بالکل بدل گئی. تو اب بحث اس میں ہونی شروع ہو گئی. نہیں، یہ کوئی بحث نہیں ہے. اصل میں تصویر بجائے خود ایک فن ہے، لطیف فن ہے. اس سے ہم اپنے اسی باطن کا اظہار کرتے ہیں جس کی میں نے ابتدا آپ سے کہی. انسان کے اندر یہ غیر معمولی صلاحیت رکھی گئی ہے کہ وہ جو کچھ اپنے باطن میں محسوس کرتا ہے اس کی تجسیم کرتا ہے باہر. یہ تجسیم منہ قلم سے بھی ہوتی ہے، یہ ایک پیشے سے بھی ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں حسن اصل میں نمایاں ہوتا ہے. یہ خدا کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں جو ہم بناتے ہیں. آپ تعجب نہ کیجئے گا کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ خدا کی نشانیاں تو وہ یہ پیدا کی ہیں. آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے، اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں سورج میری نشانی، چاند میری نشانی، اسی میں کہتے ہیں کشتی بھی میری نشانی ہے. بنائی تو انسان نے ہے نا. تو یہ خدا کی نشانیاں ہیں جو سب کی سب ہیں. البتہ اگر آپ ان کو شرک کو پھیلانے کے لیے استعمال کریں گے تو پھر اس پہ تنقید کی جائے. اور اگر کسی جگہ کو شرک سے پاک کرنا ہوا اور آپ نے شرک کی علامت کے طور پر یہی چیزیں بنائی ہیں تو کوئی پیغمبر آئے گا تو ڈھا دے گا ان سب کے سب کو. ٹھیک ہے. تو اس کا فرق سمجھ لیجئے. اب پھر اسی جگہ جائیے جو قرآن نے بیان کیا ہے. آپ فرمائیں گے تم نے اپنی طرف سے ایک تقریر فرما دی، اسی اصول کا اپلائی کیجئے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں. پیغمبر چھٹی کیسے حرام کر سکتا ہے؟ انہوں نے ان 5 میں سے شرک کا اطلاق کر کے کچھ چیزوں کو توڑ دیا. بس اتنی سی بات. ٹھیک. جی ابھی عرب کی بات ہو رہی تھی تو ابھی پچھلے سال ہم کو وہاں جانے کا موقع ملا، پہلی بار عمرہ کی سعادت حاصل کی. تو وہاں یہ دیکھنے کو ملا کہ تمام جو قبریں ہیں وہ کچھ میدانوں کی صورت اختیار کر گئی ہیں. اس کے علاوہ کہیں اگر کوئی گھر رہا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا کوئی باقی صحابہ کرام کے یا مقدس ہستیوں کے، تو وہ سب اس وقت میدان کی صورت اور چند پتھر وہاں پہ پڑے ہیں. جبکہ اگر میں دیکھوں کہ میں کلچر کی وجہ سے اسٹوڈنٹ بھی ہوں اور پڑھاتی بھی ہوں، تو اتفاق ہوا ہے 2-3 ممالک دیکھنے کا، چاہے چائنا ہو یا UK ہو یا کچھ اس طرح کے. تو اس میں آپ اپنی ہسٹری جو لرن کرتے ہیں وہ انہی کچھ طریقوں سے لرن کرتے ہیں کہ ایک تو ان جگہوں پر جا کر آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس میں رہنے والے لوگ کس طرح رہا کرتے تھے، ان کا لائف سٹائل، اور ان سے آپ سیکھتے ہیں بہت کچھ، اس کے بارے میں جانتے ہیں. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ان رائٹنگ کچھ ڈاکیومنٹیشن اگر ہوئی ہے تو وہ بھی ایک سیکھنے کا ذریعہ ہے. تو ویژول ڈاکیومنٹیشن جو ہے مجھے ساری مسمار کر دی گئی. تو کیسے ہمارے بچے یا ہم ینگسٹرز جو ہیں وہ کیسے انسپریشن حاصل کریں؟ ظاہر ہے میں ویژول کا بندہ ہوں، مجھے دیکھنے سے زیادہ سیکھتی ہوں میں، پڑھنے سے زیادہ. جی جاوید صاحب، تو اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے جی. میں آپ کے اس درد میں پوری طرح شریک ہوں. میرے نزدیک اس کی اہمیت ہم مسلمان شاید کبھی سمجھ ہی نہیں سکے کہ تعلیم کا ایک بڑا ذریعہ یہ آثار ہوتے ہیں، بہت بڑا ذریعہ اس آثار ہوتے ہیں. آپ وہ چیزیں جو الفاظ میں بیان کرنے لگتے ہیں اور بعض اوقات 2 گھنٹے میں سمجھا نہیں سکتے، وہ ایک چیز کو جب مجسم کر کے دکھا دیتے ہیں تو وہ بچوں کے، دیکھنے والوں کے ذہن میں اتر جاتی ہیں. اس میں بھی بالکل اسی انتہا پسندی سے یہ معاملہ ہوا. آپ یہ جانتی ہیں کہ یہ عرب آج تو پیدا نہیں ہوا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا گھر جہاں جہاں آپ ٹھہرے اس کو عام طور پر محفوظ رکھا گیا اس طرح کی چیزوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو غیر معمولی کام کیا، مثلا سیدنا عثمان نے ایک کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، یا کسی جگہ سے سیدنا ابو بکر صدیق آیا کرتے تھے، یا مسجد کی کچھ ابتدائی صورت تھی، ان کو کم و بیش محفوظ رکھنے کی کوشش کی گئی ابتدائی زمانے میں. اس کے بعد بھی صدیوں تک اس کا اہتمام ہوتا رہا، یعنی سوائے اس کے کوئی ضرورت پڑ گئی ہے، کسی چیز کی توسیع کی ضرورت پڑ گئی، اس میں بھی کوشش یہی کی جاتی تھی. عثمانیوں تک یہی صورتحال تھی. یعنی آپ اگر سفر نامے پڑھیں حج کے، یا جو لوگ وہاں جاتے رہے ہیں، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس زمانے میں کیا کیا آثار محفوظ تھے. لوگ تھے وہاں پہ جو آپ کو لے جاتے تھے، آپ کو دکھاتے تھے، یہ سب چیزیں کرتے تھے.
پھر ایک تبدیلی آئی. وہ تبدیلی یہ آئی کہ جس وقت 1917 میں سعودی حکومت، یہ اس سے پہلے بھی حملے کر چکے تھے، اور ان لوگوں کا جو نقطہ نظر تھا وہ یعنی حنابلہ کا نقطہ نظر، اور وہ بھی ابن تیمیہ کی تعلیمات کے ذریعے سے. جیسے ہمارے ہاں آپ نے دیکھا کہ وہ بامیان کے مجسمے جو تھے وہ صدیوں تک قائم تھے، لیکن پھر ایک گروہ ایسا آیا کہ جس نے اسی کو دین سمجھ لیا کہ وہ اس کو توڑ دے. تو یہ لوگ جب وہاں برسر اقتدار آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بعض جگہوں پر لوگ مشرکانہ اعمال کرتے ہیں. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ آثار کو محفوظ کر کے لوگوں کی تربیت کی جاتی یا ان کو روکنے کا کوئی اہتمام کر لیا جاتا. آخر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکز پر بھی تو یہ اہتمام کیا جاتا ہے، یہی ہوتا ہے. تو وہاں پر بھی یہ اہتمام کیا جاتا ہے، تو وہاں یہ اہتمام کر لیا جاتا ہے. یہ کرنے کی بجائے تو اس کے اوپر میں صرف ایک ہی جملے میں تبصرہ کر سکتا ہوں کہ شرک مٹانے کے لیے اٹھے تھے، تاریخ مٹا دی. یہ افسوسناک بات ہے. اس تاریخ کو محفوظ رہنا چاہیے تھا. میرا ذوق تو یہ ہے کہ اگر بس میں ہوتا تو اس مسجد نبوی کی اور یہ حرم کی وسعتیں باہر ہم کر دیتے، اس کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے تاکہ لوگ جاتے اور دیکھتے کہ ہمارا پیغمبر کس طریقے سے اسی جگہ پہ بیٹھتا تھا اور کیسے. اور اس سے جو انسپریشن ملتی اور اس سے جو چیز منتقل ہوتی اس کا شاید کوئی بدل نہیں ہے ہمارے پاس. یہ مرمر کی جو عمارتیں ہیں وہ شاید وہ چیز نہیں منتقل کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے سر، آپ تو آرٹسٹ بھی ہیں. جاوید صاحب، میں جو ہے نا وہ کچھ بنیادی پہلے سوالات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ اس کا مختصر بے شک جواب دے دیں، پھر اپلائیڈ لیول کی چیزیں آپ بے شک پوچھ لیجئے گا، ورنہ وہ بنیادی سوال رہ جائیں گے تو وہ بات نہیں آئے گی. اس کو مختصر بتا دیں. مثال کے طور پر موسیقی سے متعلق آپ نے گفتگو کی. موسیقی میں روایت کے لحاظ سے، سند کے لحاظ سے، روایتاً درایتاً ایک دو روایت تو بڑی اسٹرانگ ہیں، کم از کم ایک ضرور اسٹرانگ ہے. اس پر ذرا تبصرہ کیجئے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کنڈیم کیوں کیا؟ پہلے مختصر بتا دیجئے آپ. یعنی انہی پہلوؤں سے کیا. کس پہلو؟ دیکھیے جو میں نے عرض کر دی ہے، اگر فرض کر لیجئے کہ موسیقی کی جو مجالس ہیں، جی دیکھیے موسیقی بالکل فن لطیف کی صورت میں موجود ہوتی ہے. موسیقی میں بڑا اچھا کلام پڑھا جا رہا ہوتا ہے. اچھے کلام کا مطلب آپ صرف نعت گوئی نہ لیجئے گا، یعنی اچھی شاعری، اچھا ادب، اس کا اپنا ایک مقام ہے. یہی چیز ولگیرٹی میں بدل جاتی ہے بعض اوقات. تو عربوں کے ہاں بھی جس طرح آپ کے ہاں ایک نائٹ کلبز کی تہذیب ہے، تو ان کے اپنے ذوق کے لحاظ سے بھی ایک تہذیب موجود تھی. وہاں عام طور پر جو لونڈیاں ہیں وہ خرید کے لائی جاتی تھیں، اس میں شراب کباب کی وہی مجلس جمتی تھی، اور پھر اس کے بعد وہاں پر گانا بجانا بھی ہوتا تھا. اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. بخاری میں وہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ یہ کیا شکل اختیار کر لیتا تھا اس وقت. ایک چیز ہے اپنی ذات میں کیا چیز ہے، ایک چیز ہے کہ اس نے کیا صورت اختیار کر لی ہے. ٹھیک. بھائی بات یہ ہے کہ دوستوں کا بیٹھ کے گپ شپ لگانا جو ہے یہ تو کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، لیکن یہی گپ شپ اگر فرض کر لیجئے کہ ایک ہنگامے کی شکل اختیار کر لے کہ ساتھ کے گھر میں سوئے ہوئے جو مریض ہیں وہ بھی ہڑبڑا کے اٹھ جائیں، تو آپ غور کریں گے نا اس کے اوپر. اب دیکھیے جو روایت ہے بخاری کی ایک ہی روایت ہے نا جو اس معاملے میں، باقی تو سب ضعیف روایتیں، ان کے اوپر اہل علم نے بہت تبصرہ کر دیا. وہ کیا ہے، کیا کہتی ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ جب لوگ اس طرح کی موسیقی، اس طرح کی شرمگاہیں، اس طرح کی شراب نوشی اس کو حلال قرار دے دیں گے. تو اب وہ اس طرح بیچ میں سے نکل گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے جب ایک روایت میں ایک بات آتی ہے تو روایت کو آپ قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے نا. اچھا، یعنی وہ بحثیت مجموعی ایک پوری تصویر ہے جس کے اوپر تبصرہ کیا جا رہا ہے. ایک جملہ اس میں سے نکالا. روایتوں میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں یہاں سے اٹھوں گا ابھی، اب اٹھنے کے بعد آپ کو حق حاصل ہے نا کہ آپ نے کوئی بات میری سنی ہے، جا کسی باہر بیان کر دیں. وہ آپ نے بیان کیسے کی ہے، اس کو کانٹیکسٹ سے کیسے کاٹا ہے، اس میں کتنی بات رہ گئی ہے، کتنی بات نہیں ہے، یہ سب غائب ہو جاتا ہے. اسی لیے یہ اصول ہے کہ روایت سے آپ ادھر نہیں جائیں گے، آپ قرآن سے ادھر آئیں. بس ٹھیک ہے. اب یہ جو آپ نے فرمایا نا، یہ جو روایت، اسی روایت کو لے کے چلتے ہیں ذرا. آپ نے فرمایا کہ اس طرح کٹ گیا، چلیں اس طرح میں ڈال دیتا ہوں اس میں، اس طرح کی موسیقی، اس طرح کی شراب نوشی، یہی ہے نا؟ شراب نوشی اس طرح کی ہو یا اس طرح کی ہو، دونوں صورتوں میں ہی حرام ہے. نہیں، یہ آپ نے شراب نوشی کو الگ نکال لیا. یعنی جو مجلس ہیں، مجالس منعقد ہو رہی ہیں، یہ اس طرح اس سے متعلق ہے. یعنی یہ ایک مجلس کی تصویر ہے پوری کی پوری، جس میں لوگ کیا کرتے ہیں، یعنی وہ زرق برق لباس پہنتے ہیں، اس میں مرد بھی ریشم کے لباس پہنے ہوئے شریک ہوتے ہیں. بادشاہوں کی جو مجالس، سرداروں کی مجالس منعقد ہوتی ہیں، اس کے اجزاء یہاں بکھیر دیے گئے ہیں بیان کرنے والے نے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کیسے بیان کی ہوگی، کس پس منظر میں بیان کی ہوگی، کیسے بیان کی ہوگی، وہ پیچھے رہ گیا. ٹھیک. تو اس طرح کا مطلب کیا ہے؟ اس طرح کا مطلب یہ ہے کہ ایک پس منظر میں پوری تصویر ہے جس کو سامنے رکھ کے یہ بات کی جا رہی ہے.
مثلا میں اس میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اس میں شرمگاہوں کا ذکر ہے، کیا ساری شرمگاہیں حرام ہیں؟ نہیں اس میں ریشم کا ذکر ہے، کیا سارا ریشم حرام ہے؟ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے اس بات کو اجزاء میں بکھیر دیا گیا، اجزاء میں جب آپ نے بکھیر دیا تو خراب ہو گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں ایک چیز جو سامنے موجود ہے، دیکھیے فرض کر لیجئے کہ میرے سامنے ایک دوستی کی ایسی قسم آتی ہے جس کے اندر بےہودگی ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دوستی تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کے آپ قریب جائیں، آپ اس میں سے دوستی نکال لیں اور وہ جو یہ کا مفہوم تھا وہ ختم کر دیں اس کے اندر سے۔ یہ بیشتر روایتوں میں ہو جاتا ہے، اس لیے یہ اصول رکھنا چاہیے ذہن میں کہ پہلے قرآن وہ فریم دے گا آپ کو، یعنی وہ چاروں گوشے متعین کرے گا، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کیا ہے۔ تو میرے نزدیک اگرچہ اس روایت پر بھی بہت کچھ سند کے لحاظ سے تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اصول میں ٹھیک ہے کہ معازف کی یا موسیقی کے آلات کی وہ صورتیں جن کو اللہ نے ممنوع کیا ہے، اسی طرح ریشم کی وہ صورتیں یا ان لوگوں کے لیے جن کے لیے اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا کہ وہ اپنے دولت اور اس کا اظہار کرنے کے لیے پہنے، یہی صورتحال شرمگاہوں کی ہے۔ ساری شرمگاہیں ممنوع نہیں ہیں، جن کو اللہ نے ممنوع قرار دیا ہے لوگ ان کو حلال کر لیں گے۔ اللہ نے کن کو ممنوع قرار دیا ہے؟ وہی 5 چیزیں جن میں پائی جائیں۔ تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تمام حضرات و خواتین کا بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام تھا اسلام اور فنون لطیفہ، ابھی گفتگو مکمل نہیں ہوئی ہے، آج کا یہ ایپیسوڈ ہم یہاں پہ ختم کر رہے ہیں، اگلے ایپیسوڈ کو یہیں سے ہم اٹھائیں گے۔ پہلے میں بنیادی کچھ سوالات جاوید صاحب کے سامنے رکھوں گا شاعری سے متعلق، تصویر سے متعلق، تاکہ وہ بنیادی جوابات دے دیں، پھر اس کے بعد وضاحت اور اطلاقی نوعیت کے جو سوالات ہوں گے وہ ہم شرکاء سے لیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔